اور اس وقت ہم ایک ایسے تاریخی مقام کے سامنے موجود ہیں جہاں سے سرچشمہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے پیغام بن کے پہنچنا شروع ہوئی۔ خواتین و حضرات، یہ غار حراء کے سامنے والی جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہی سامنے جبل نور ہے، جبل نور کے اوپر جہاں چھوٹی چھوٹی لائٹس نظر آ رہی ہیں وہ غار حراء ہے، اور یہاں سے ہم نے اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پورا یہ ویو جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ قریب جاتے تو یہ پورا ویو آپ کو نظر نہ آتا۔ وہ جہاں اوپر لائٹس چل رہی ہیں وہ غار حراء ہے جبل نور پہ۔ غار حراء 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک ایسا غار ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خصوصیات کی وجہ سے منتخب فرمایا۔ ایک تو تنہائی یہاں میسر تھی، یعنی شہر مکہ میں یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں شہر سے نزدیک بھی یہ جگہ تھی اور یہاں تنہائی بھی میسر تھی، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ ایک ایسا ماحول تھا کہ جس میں ان کو ذکر و فکر کا، عبادت کا موقع مل رہا تھا بڑی آسانی سے۔ تنہائی، اور دوسری جو وجہ یہاں ان کا عبادت کا اپنے عروج پر کرنا، اپنی عبادت کو اس مقام پر کہ جہاں پھر آپ کو 40 سال کی عمر میں بعثت مبارکہ نصیب ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اور تیسری وہ اہم وجہ کہ یہاں جبل نور کی چوٹی سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے دوران انہوں نے اعتکاف کیا۔ یہیں قرآن شریف کی وہ پہلی آیت بھی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کتنی خوبصورت فیلنگ ہے یہاں ماریہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ کچھ اپنے ضروریات جو تھی کھانے پینے کی کچھ سامان اکٹھا کر کے وہ یہاں لے آتے تھے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر واپس گھر جاتے تھے اور دوبارہ سے سامان اکٹھا کرتے تھے اور یہاں عبادت کے لیے آ جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت پرسکون جگہ تھی جس کو وہ پورا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جی ہاں بالکل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ اس گھر میں وہ سامان ان کے لیے کھانے پینے کا تیار رکھتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کر لے کر آتے۔ تو یہ جو غار حراء ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس غار حراء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر رہی طویل عرصے تک، اور یہیں سے وہ پیغام، اللہ کا وہ پیغام اللہ کے نبی کو پہنچنا شروع ہوا۔ پہلی وحی کا نزول اور پھر اعلان نبوت سے پہلے کا سارا عبادت، ذکر و فکر، اور وہ سارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود ہوتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیں اپنے پسندیدہ انعام یافتہ اور نیک لوگوں میں شمار کرے، اور ہمیں اللہ اپنی تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کو سمجھنے، ان کی قدر کرنے اور شکر گزاری کا موقع عطا فرمائے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ اپنے حاصل شدہ پر مطمئن نہیں ہوتے، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم شکر گزاری سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا الگ ہو کر، جو کہ غار حراء کا میسج مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کا، علیحدہ سے ہو کر بیٹھ کر غور و فکر کرنے کا، اللہ کی یاد سے جڑنے کا اگر موقع نکالیں تو یقیناً ہمیں اس اللہ کی طرف سے رہنمائی اور مدد براہ راست موصول ہونے اور اس کو اپنانے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنے کا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگوں نے کوشش کی ہے پوری کہ جن مقامات کو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ پائیں، اور ہم نے ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو فیل ہم کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہم آپ تک بھی پہنچائیں۔ تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب ہم یہاں سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہتی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔